اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام تر خوبیوں کا مالک ہوتے ہوئے بھی انسان گمراہی میں ہو سکتا ہے۔ بہادری بھی ہوگی، سخاوت بھی ہوگی، عزت اور خودداری بھی ہوگی، محنتی اور جفاکش ہوں گے، اور بہت ایماندار بھی ہوں گے، بہت سچ بولنے والے بھی ہوں گے، اس کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، یہ ساری باتیں ڈسکس کرنی اس لیے آپ سے ضروری ہیں تاکہ آج بھی ہم رسول کی ضرورت کو سمجھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کسی قوم میں یہ تمام خوبیاں ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ایک عام تصور ہے نا۔ ہم بہت سی اقوام کا نام لے کر ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت آنےسٹ ہیں، وہ بڑے ٹروتھ فل ہیں، وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زمانے جاہلیت میں بھی خوبیاں موجود تھیں، اس کے باوجود اللہ نے فرما دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اگر تو صرف یہی خوبیاں پیدا کرنا مقصد ہوتا تو عربوں میں تو پھر رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ جمعہ کی جو آپ کو آیت سنائی، اس کا کنٹینویشن ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی یعنی کہ ہدایت ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ رسول کی تعلیمات ہر دور کے انسان کے لیے ہیں، ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں رہنمائی ہے۔ دنیا کبھی بھی رسول کی تعلیمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے بہت سچے ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے بہت ایماندار اور محنتی جفاکش وعدہ پورا کرنے والے ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ان تمام لوگوں کو رسول کی ہدایت اور ان کی تعلیمات اور رسول کو نمونہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وقت گزرنے سے اور حالات بدل جانے سے اور سائنس کی ترقی ہو جانے سے انسان نہیں بدلا کرتے، جو بیسک انسان ہے وہ تو رہے گا۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں 4 قوتیں ہوتی ہیں، 4 پاورز ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر۔ پہلی قوت ہے قوت علم، دوسری قوت ہوتی ہے قوت غضب، تیسری قوت شہوت، چوتھی قوت جو ان پہلی 3 قوتوں کو اعتدال میں بیلنس میں رکھتی ہے، وہ چوتھی قوت ہے قوت عدل۔ ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ علم جو ہے، علم اگر حد سے بڑھ جائے تو عیاری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کننگ، انسان کننگ ہو جاتا ہے، ایول ہو جاتا ہے، ٹرکری آ جاتی ہے، اس کو سازشی بن سکتا ہے۔ اگر علم اعتدال سے کم ہو تو بے وقوفی، سمپلٹن جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا بن جاتا ہے انسان۔ تو علم کا نقطہ اعتدال پھر کیا ہوگا؟ بیلنسڈ علم کس کو کہیں گے؟ علم جب مکمل بیلنس میں ہوتا ہے تو حکمت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، وزڈم۔ دوسری قوت قوت غضب، اگر یہ قوت غضب کم ہوگی، اینگر کہہ لیجئے آپ اس کو، جذبہ انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا، کسی ایمبیشن، آپ شہوت کو کہہ سکتی ہیں، لسٹ بھی کہہ سکتی ہیں آپ شہوت کو، ایمبیشن بھی اچھا لفظ ہے شہوت کے لیے، لسٹ بھی کہہ سکتی ہیں۔ غضب کو آپ کہیں گے ایک وہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر کیفیت ٹو چینج سم تھنگ، ایموشنز بھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ ایموشن اتنا اچھا لفظ نہیں ہے غضب کے لیے۔ سعدیہ کیا آ رہا ہے؟ اینگر بھی اس کے اندر شامل یقیناً ہے، غضب کے اندر غصہ بھی شامل ہے، ڈیزائر شہوت کے لیے آئے گا، انرجی بھی اچھا لفظ ہے غضب کے لیے، لیکن کچھ الفاظ دراصل ایسے ہیں کہ وہ انگلش میں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اب غضب کو آپ غضب ہی لکھ لیجئے، ہم سب سمجھتے ہی ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کے ڈیفینیشن سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔
قوت غضب ہر انسان میں ہوتی ہے. اگر بہت کم ہوگی یعنی کہ نقص ہوگا، کمی ہوگی اس قوت غضب میں، تو انسان کے اندر بزدلی اور کنجوسی پیدا ہوگی. اگر قوت غضب ضرورت سے زیادہ ہوگی تو بے رحمی، فضول خرچی کی شکل اختیار کر جائے گی. اگر اعتدال میں ہوگی تو سخاوت، شجاعت اور رحم دلی پیدا ہوگی. اس ڈیفینیشن سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ قوت غضب کس کو کہا جاتا ہے. غضب کے ساتھ عام طور پہ اینگر ہی خیال آتا ہے ہم کو، غصہ، لیکن غصہ اور غضب الگ الگ چیزیں ہیں. غضب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنے کا جذبہ. اسی کی ایک حدیث سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غصے کو قابو کرنا شجاعت ہے، بہادری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. یہ بہادری کا ڈیفینیشن بتایا ہے ہم کو. قوت غضب کو جو اعتدال میں رکھ لے، اس کو اپنے ایک بیلنس کر لے اس کو، تو اس میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے، بہادری، بریوری. اور سخاوت جنروسٹی، مائزرلینس، اور کیا کہتے ہیں ہم فضول خرچ کو، ایکسٹراویگنس کے درمیان. اس لیے کہ خرچ کرنا بھی ایک قوت ہے نا. آپ کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خرچ کرتے ہیں. اس کا نقطہ اعتدال سخاوت ہے، یعنی کہ صحیح راستے میں چیز کو خرچ کرنا سخاوت ہوگی. تیسری قوت جو کہ ہم نے دیکھی تھی، قوت شہوت. اس کو آپ ڈیزائر کہہ لیجئے، اور کیا لفظ آپ نے بولے تھے، ایمبیشن، یہ بھی شہوت ہے. اگر قوت شہوت میں کمی ہوگی تو جمود طاری ہو جائے گا، طاقت میں، توانائی میں کمی ہوگی، ایک انڈیفرنس ہوگا. جمود کیا ہے؟ انڈیفرنس. ایک بالکل اسٹیٹک سٹیٹ میں رہ جائے گا انسان. کسی کام کی طرف رغبت نہیں ہوگی، کچھ کرنے کو اس کا دل نہیں چاہے گا. لتھارجی ہم کہتے ہیں جس کو، ایک لتھارجک ہو کے رہ جائے گا. کھانا ہے، دل نہیں چاہ رہا. مرد ہے، اس کی کوئی رغبت نہیں عورت کی طرف. عورت ہے، اس کو کوئی رغبت ہی نہیں مرد کی طرف. پیسہ اور دولت یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، دل ہی نہیں چاہتا. تو اس میں قوت شہوت میں کمی انسان کو بالکل بیکار کر دیتا ہے. تو لہذا اگر اس میں کمی ہوگی تو ایک انڈیفرنس، دنیا کی نعمتیں اپیل ہی نہیں کریں گی. انسان ناکارہ ہو کے رہ جائے گا، بالکل یوز لیس ہو جاتا ہے. اور اگر قوت شہوت حد سے بڑھی ہوئی ہو تو فسق اور بے حیائی اور نافرمانی کی طرف لے جائے گی. نافرمانی، ڈس اوبیڈینس کی طرف، اللہ کے احکامات کو توڑنے کی طرف لے جائے گی. یہی قوت شہوت. اگر بہت زیادہ مردوں کو عورتیں اپیل کرنے لگ جائیں یا عورتوں کو مرد، بہت زیادہ دنیا اپیل کرنے لگ جائے، کھانے پینے کا شوق ایک لمٹ سے آگے نکل جائے، یہ شہوتیں ہیں نا، ہماری خواہشات ہیں. ایک حد سے گزر جائیں گی تو پھر نافرمانی کی طرف اور بے حیائی کی طرف اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کی طرف لے جائیں گی. اعتدال میں رہیں گی تو عفت اور حیا کی شکل اختیار کریں گی. انسان کے اندر ماڈسٹی پیدا کریں گی، حیا پیدا کریں گی. اگر نہیں تو پھر انسان خواہش کا غلام ہو جائے گا. جو جی چاہا اور جس وقت چاہا وہ وہاں پر اس خواہش کو پورا کرنے کھڑا ہو جائے گا. کھانے پینے کا شوق بہت زیادہ ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کیا حلال ہے کیا حرام، بس جو مل گیا اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. چاہے شراب پینے کا جی چاہے تو پی لیں گے، اور اگر ان کا خنزیر کھانے کا جی چاہا تو وہ کھا لیں گے، اور روزہ رکھنا ناممکن ہے. چوتھی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا، قوت عدل. عدل دراصل خود مڈل وے ہے، بیلنس. اس کا ظاہر اس کا تو نقطہ اعتدال کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو خود ہی نقطہ اعتدال ہے. اس کا اپوزٹ ہو سکتا ہے ظلم. عدل حد سے بڑھ جائے تو ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بغی کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ چار قوتیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان قوتوں کے اندر بیلنس کرنا ہے. دنیا میں ایک ہی ایسا انسان تھا جس نے ان تمام قوتوں کو مکمل توازن، مکمل بیلنس میں رکھا، اور وہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की सूरत में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। जो जितना ज्यादा आपका इत्तबा करेगा, नबी अकरम का इत्तबा करेगा, उतना ज्यादा उसकी शख्सियत मुतवाजिन होती चली जाएगी, बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनती चली जाएगी। और बैलेंस्ड पर्सनालिटी क्या है? इन चारों कुव्वतों को आपने दिमाग में रखा, कुव्वत इल्म, कुव्वत गज़ब, कुव्वत शहवत और कुव्वत अदल। इनको सही जगह, सही वक्त, सही इंसान पर सही मिकदार में खर्च करना आसान है। गुस्सा आ रहा है, सही वक्त पर आना चाहिए, सही मिकदार में आना चाहिए, सही वक्त पर आना चाहिए और सही मौके पर आना चाहिए। सोचिए जरा, क्वांटिटी, मिकदार इज क्वांटिटी। एक तो ये हो गया। दूसरे ये कि जब इन तवानाइयों को खर्च करे इंसान, सिर्फ अल्लाह की खातिर करे। बताइए, खाना खा रही हैं, भूख लग रही है, सही जगह सही मिकदार में खाया, सही चीज खाई, लेकिन अपने लिए नहीं कि मुझे मजा आए, इसलिए कि अल्लाह के लिए खा रही हूं ताकि उसकी इबादत का और उसकी बंदगी का हक अदा कर दूं। एक शौहर है, बीवी के पास जाता है, ठीक है, ये शहवत है ना उसकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद अज़वाज थी, एक नहीं मुतअद्दिद, 9 और 11 तक उनकी तादाद आती है बेअक वक्त। लेकिन बीवियों के पास जाने में अल्लाह की याद नहीं भुलाई उन्होंने। आमतौर पे तो लोग बीवियों से इसलिए किनारा कशी कर लेते कि अल्लाह को भुला देती हैं, इसीलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर कंसेप्ट आ गया एब्सटेन करने का। तो ये तो कोई कमाल ही ना हुआ कि कुव्वत शहवत को इस तरह दबा दिया जाए। और ये भी याद रखिए कि जब इन चीजों को नाहक दबाया जाएगा, जब इनको इनका जायज रास्ता नहीं दिया जाएगा, प्यूरिटन एटीट्यूड हम कहते हैं जिसको, बहुत ज्यादा रहबानियत की तरफ जाना, इन सबको छोड़ देना, शहवत को भी छोड़ दो, गजब को भी बिल्कुल छोड़ दो, इन तमाम चीजों को छोड़ दो, तो एक हद तक तो प्यूरिटन रहता है। लेकिन चूंकि अननेचुरल है तो क्या होगा कि फिर फ्लिप हो जाते हैं। उसके बाद जब ये बदलते हैं तो इंतहाई शहवत परस्त। आज जो हम माशरा देखते हैं दुनिया में, वो सिर्फ ख्वाहिशात की पूजा करने वाला माशरा है। तो नाहक इनको दबाने में एडवर्स रिएक्शन होता है, हमेशा इंसान रिएक्ट करता है, एक रद्द-ए-अमल के तौर पर बिल्कुल दूसरी इंतहा को पहुंच जाता है। तो अल्लाह के रसूल में नमूना है कि इन चीजों को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, अल्लाह की खातिर खर्च करना है। जैसे कि अहादीस में आता है कि मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने मोहब्बत की अल्लाह की खातिर, जिसने गजब किया अल्लाह की खातिर, जिसने दिया तो अल्लाह की खातिर और देने से रुका तो अल्लाह की खातिर, तो उसने तो अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो मोहम्मद से बढ़कर ईमान किसका कामिल था? ये सब काम किए उन्होंने, गुस्सा भी किया है, मोहब्बत भी की है, उन्होंने लोगों को दिया भी है और पास को नहीं दिया, लेकिन हर चीज के साथ लिल्लाह, नफ्स की ख्वाहिश नहीं शामिल। तो कामिल ईमान चूंकि उनका था, हम उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो अल्लाह से एक उम्मीद हमको होती है कि किसी न किसी दर्जे में हमारा भी ईमान कामिल होता चला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा को हम जरा देखते हैं। खुलफा राशिदीन कहा जाता है जिनको, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनमें ये चारों सिफात मौजूद थी। इन चारों खुलफा में ये चारों खूबियां मौजूद थी। उनके अंदर हिकमत भी थी, शुजाअत भी थी, सखावत भी थी उनके अंदर, इफ़्फ़त और हया भी थी और अदल की भी सिफत उनके अंदर पाई जाती थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इनमें से हर फर्द में किसी एक खूबी का, किसी एक क्वालिटी का गलबा था।